الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے ذکر۔ سب سے پہلے اس کا لغوی مطلب دیکھتے ہیں کہ ڈکشنری میننگ اس کا کیا ہے۔ تو ڈکشنری میں اس کا مطلب جو ملتا ہے وہ ہے کسی کو یاد کرنا، کسی کا تذکرہ کرنا۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، یہ ذکر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر کی تعلیم، ذکر کے فضائل یہ کثرت کے ساتھ بیان ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ تو یہ ذکر کے معنی میں آتا ہے، اللہ کی یاد کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس یاد کرنے کو، اس تذکرہ کو ہم تین اقسام میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ گویا ذکر کی تین اقسام ہیں جن میں ہم ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ذکر قلبی ہے۔ ذکر قلبی سے مراد اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرنا اور یاد رکھنا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے یاد کرنا، دل میں کوئی اللہ تعالیٰ کی یاد رہے، دل کے اندر یہ خیال رہے کہ میرا اللہ موجود ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز، ہر عبادت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس عبادت کو بجا لایا جائے، اور ایسا دل کے اندر خیال ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے یہ عبادت بجا لا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے اس عمل سے، میرے اس ارادے سے، میرے اس جو ہے وہ فعل سے واقف ہے، لہٰذا اس عمل کے اندر، اس جو سوچ کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کی یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کو دل میں یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ تو گویا کہ اللہ کی یاد دل میں رکھنا یہ قلبی ذکر کہلائے گا۔ ہمارا دل اللہ کی یاد سے تر رہے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی اور بلندی اور عظمت کا احساس ہو، دل کے اندر اس احساس کا موجود رہنا، یہ قلبی ذکر کہلائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے ذکر لسانی۔ لسان زبان کو کہتے ہیں۔ ذکر لسانی سے مراد ہماری زبان پر ایسے کلمات طیبات جاری رہیں جن میں اللہ کی بڑائی کا بیان ہو، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ اگر دل سے تصدیق کی ہے تو زبان سے اس کا اظہار اور اقرار بھی لازم چاہیے۔ اگر دل کے اندر جو ذکر ہے وہ کیا جائے گا تو زبان سے اس کا اظہار کیا جائے اور ان کلمات طیبات کا تذکرہ بھی کیا جائے۔ لسانی ذکر کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید میں رہنمائی ملتی ہے، احادیث نبویہ میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ مشہور کلمات طیبات جن کو تحمید کہا جاتا ہے، جیسے الحمدللہ، تسبیح کہا جاتا ہے جیسے سبحان اللہ، ایسے ہی تہلیل جسے کہا جاتا ہے جیسے لا الہ الا اللہ، تکبیر جسے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ سارے کلمات طیبات ہیں۔ جو بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں، یہ اللہ کی یاد ہوتی ہے اور اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید پورے کا پورا ذکر ہے،
اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے۔ قرآن کا نام ذکر اسپیشلی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا بھی لسانی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے درود پاک پڑھنا یہ لسانی ذکر ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو رحمتیں اور برکتیں نازل فرما ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جو بھی زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، وہ دعا مانگنا ہو یا کلمات طیبات پڑھنا ہو یا تلاوت کرنا ہو یا اذکار مسنونہ کو پڑھنا ہو، یہ لسانی ذکر کہلاتا ہے، یعنی زبان سے کیا گیا ذکر۔ اس کے ساتھ تیسرا ایک جو ذکر کی قسم ہے وہ ہے عملی ذکر۔ عملی ذکر کیا ہے کہ ہم تصدیق بالقلب بھی ہو گئی، اقرار باللسان بھی ہو گیا، اب تیسری چیز ہے اظہار بالجنان، ہمارے اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر اس ایمان اور اللہ تعالیٰ پر اس جو یقین پختہ رکھنے کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ زبان سے اگر اقرار ہوا، لسانی ذکر ہو گیا، تو ہمارے اعضاء، ہمارے جوارح، ہمارے آرگنز، ہمارے جو ہے نا وہ باڈی پارٹس، ہماری پوری سراپا جسم جو ہے، اس سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ جب عملی ذکر کی بات آتی ہے تو پریکٹیکلی ہم اس کا اظہار شکران نعمت کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو نعمتیں تم پر موجود ہیں ان کو یاد کرو۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جیسے ایک فرمایا تھا کہ ایام اللہ کے ساتھ سابقہ امم کے واقعات کے ذریعے ان کو نصیحت کیجئے، اسی طرح بِآلَاءِ اللہ بھی تذکیر اور ذکر کرنا اور یاد کروانا، یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ بھی ان پر جو ہے نا تذکیر کیجئے اور نصیحت کیجئے۔ تو گویا کہ نعمتوں کے ذریعے ان چیزوں کا اظہار، انسان کا بندگی کا اظہار، جب وہ سجدہ کرتا ہے، جب وہ رکوع کرتا ہے، جب طواف کرتا ہے، جب وہ روزہ رکھ رہا ہے، جب وہ حلال کما رہا ہے، ہمارا ہر عمل جو اللہ کی فرما برداری کے تابع ہوگا وہ ہمارا عملی ذکر کہلائے گا۔ گویا ذکر کا معنی صرف یاد کرنا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کو ہر دم یاد رکھنا بھی ذکر کہلائے گا، کیونکہ ہر دم اگر انسان اللہ کو یاد رکھے گا تو وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر کوئی ایکشن نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ اللہ کو یاد رکھے گا تو ناپ تول کے وقت اس کو یہ ذہن میں ہوگا کہ میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ جب وہ اللہ کو یاد رکھے گا تو پھر وہ نافرمانی کے وقت یہ ذہن میں رکھے گا کہ میرے اللہ نے مجھے اس میں کیا حکم دیا ہے۔ جب وہ یاد رکھے گا اللہ کو تو پھر نماز قضا نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے فرض بجا لانا یہ لازم ہے، اس وقت میں ریلیکس بیٹھا ہوں، پھر وہ کسی صورت روزہ نہیں چھوڑے گا بلا وجہ کہ وہ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ کے بیٹھا ہو کہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا۔ وہ یہ کہے گا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے فرض کردہ عبادت ہے، اس کی جو شکل و صورت ہم پہ دی گئی ہے ہم نے اس کو بجا لانا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر دم یاد رکھنا یہ گویا پریکٹیکل ذکر ہے، ذکر کی عملی شکل ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں ایک ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اس میں تینوں قسم کی ذکر کی اقسام آ جاتی ہیں۔ قلبی ذکر بھی آ جاتا ہے کہ دل کے اندر خشوع اور خضوع ہو، حدیثوں میں آتا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو حالت احسان ہے، وہ یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز ایسے پڑھو، خشوع اور خضوع، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، تو یہ قلبی ذکر کی بات ہو گئی۔ پھر
ज़ुबान کے ساتھ جو اذکار پڑھے جاتے ہیں نماز کے اندر، جتنا اس کے اندر آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ثنا پڑھتے ہیں، رکوع کی تسبیحات ہیں، تشہد ہے، تو یہ ساری چیزیں لسانی ذکر کی بات ہو گئی. اور رکوع، سجود، التحیات، قیام، قومہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ عملی ذکر کی مثال ہو گئی. تو گویا نماز ان تینوں قسم کی عبادات کا مجموعہ ہے، ذکر کے ان تینوں اقسام کا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، رات کو اٹھ کر آپ جو ہے وہ نوافل ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو آپ کے اسوہ حسنہ میں یہ ہے. پھر آپ رات کی جو عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. پھر آپ نے امت کے لیے اپنے اسوہ حسنہ کو لازم قرار دیا، آپ نے نعمتوں کا شکر بجا لانے کی جو ہے وہ ترغیب دی. ذکر کی فضیلت کو اگر دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے تجارت اس کو غافل نہیں کرتی جو ذکر کرتا ہے. دلوں کے اطمینان کا باعث ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر جو ہے اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور فلاح کا ذریعہ ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو ذکر کی بے شمار فضیلتیں ہیں، ان کا مطالعہ کر لیجئے گا. ہمارے آج کے لیکچر میں اتنا کافی ہے. اگر کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ لیں.